السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے ایک نامور سیاستدان کو آصف علی زرداری نے کھانے کی دعوت دی۔ یہ دعوت پر پہنچے تو ٹیبل پر درجنوں قسم کے کھانے لگے تھے۔ ان کے بقول میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور مختلف قسم کے کھانے اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اتنی دیر میں زرداری صاحب کا سیکٹری آیا اور ان کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی کولیوں میں تھوڑی سی بھنڈی، دال، ابلے ہوئے چاول اور آدھی چپاتی تھی۔ زرداری صاحب نے چند لقمے لیے اور خان سامہ ٹرے اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولے، میری خوراک بس بھنڈی اور سادہ چاول تک محدود ہے، میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا کہ آپ گوشت نہیں کھاتی؟ وہ مسکرائے اور بولے، میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ میں کھانا کھا کر واپس آ گیا، لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس کے بعد جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے زرداری صاحب کی ٹرے یاد آ جاتی ہے اور میں کھانا بھول جاتا ہوں۔ ارشاد احمد حقانی پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار تھے۔ روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے۔ میں نے ان سے لکھنا سیکھا۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ میں 1998 میں ایران جا رہا تھا۔ ارشاد احمد حقانی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ مسجد بھی جائیں گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ میرے لیے وہاں خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن اٹھتے ہوئے پوچھا آپ خیریت سے تو ہیں؟ حقانی صاحب دکھی ہو کر بولے کہ میری بڑی آنت کی موومنٹ رک گئی ہے، پخانہ خارج نہیں ہوتا۔ میں روز اسپتال جاتا ہوں اور ڈاکٹر مجھے بیڈ پر لٹا کر مشین کے ذریعے میری بڑی آنت کے ذریعے بڑی مشکل سے پخانہ نکالتے ہیں اور یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ کی اور کہا ہمیں روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے منہ سے کبھی بھی کھا بھی سکتے ہیں اور ہمارا کھایا ہوا ہمارے پیٹ سے نکل بھی جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں اور نہ نکال سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بے اختیار چودھری شجاعت حسین یاد آ گئے۔ چودھری صاحب خاندانی اور شاندار انسان ہیں۔ میرے ایک دوست چند دن قبل ان کی عیادت کے لیے گئے۔ چودھری صاحب خوش تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے دوست نے صحت کے بارے میں پوچھا تو چودھری صاحب نے جواب دیا میں بہت امپروو کر رہا ہوں، میں اب اپنے منہ سے کھا بھی لیتا ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ دوست نے پوچھا کہ آپ کی حالت اس سے پہلے کیسی تھی؟ چودھری صاحب بولے کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی اور میرے پیٹ میں ایک وین لگی ہوئی تھی، ڈاکٹر مجھے اس کے ذریعے کھلاتے تھے، میں منہ کے ذائقے کو ترس گیا تھا۔ الحمدللہ میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھا بھی لیتا ہوں اور چل پھر بھی سکتا ہوں۔ میں بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں کہ یہ صبح جاگتا ہے تو 4 بندے 1 گھنٹہ لگا کر اسے بیڈ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ اس کے پٹھوں کا مساج کر کے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کو حرکت دے سکے۔ اس کی گاڑی کی سیٹ بھی مساج چیئر ہے، یہ سفر کے دوران اسے ہلکا ہلکا دباتی رہتی ہے اور ان کے دفتر اور دونوں جگہوں پر ایمبولینس ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے۔ آپ دولت اور اثر و رسوخ دیکھیں تو آپ رشک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس کی بجائے آپ اگر اس کی حالت دیکھیں تو آپ 2 گھنٹے توبہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں ہوٹلز اور موٹلز کے ایک ٹائکون ہیں صدر الدین ہاشمانی، یہ 5-6 برسوں سے شدید علیل ہیں۔ ڈاکٹر اور فیزیو تھراپسٹ دونوں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ فیزیو تھراپسٹ دنیا جہاں سے ان کے لیے فیزیو تھراپی کی مشین تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے جرمنی کے شہر بارڈن جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے۔ شہر میں مساج کے 200 سال پرانے سنٹر ہیں اور دنیا جہاں سے امیر لوگ مالش کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی۔ آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ مریض کے پروفائل میں 10 بلین ڈالر کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن حالت دیکھیں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نس کھنچ جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے، ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہماری اصل اوقات ہے، تو پھر کس غرور اور تکبر کا سریا ہمارے اندر آ جاتا ہے؟ کیا ہم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک صحت ہے، جس کا شمار دنیا کی 2-3 بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کردہ نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہر وقت توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہیں اور اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے رہیں۔ انسانی جسم حقیقت میں ایک حیرت قدہ ہے۔ اس حیرت قدے کے بارے میں بہت سی باتیں ہم ابھی تک نہیں جان پائے، لیکن جو کچھ جانتے ہیں وہ بھی ہمیں حیران کرنے کے لیے کچھ کم نہیں۔ ذیل میں انسانی جسم کے چند ایسے حیرت انگیز حقائق ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔
میدے میں غذا کو ہضم کرنے والا تیزاب اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ زنک کو پگھلا دے۔ خوش قسمتی سے میدے میں اندرونی تہ کے خلیے خوش قسمتی سے اتنی تیزی سے خستگی کے بعد دوبارہ بنتے ہیں کہ اس تیزاب کو میدے کو پگھلانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پھیپھڑے میں 3 لاکھ ملین انتہائی باریک خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ انہیں اگر ساتھ ساتھ چھوڑا جائے تو ان کی لمبائی 2400 کلومیٹر یا 1500 ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کے اندر ہر روز 10 ملین نئے سپرم سیلز بنتے ہیں۔ اگر ان سب سے پیدائش ممکن ہو تو ایک شخص 6 ماہ میں سیارہ زمین کی آبادی کے برابر انسان پیدا کر سکتا ہے۔ انسانی ریڑھ کی ہڈی وزن کی سپورٹ کرنے والی گرینائٹ جتنی مضبوط ہوتی ہے۔ انسانی ہڈی کا ایک ماچس جتنا بلاک 9 ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ یہ کریٹ کے وزن سپورٹ کرنے کی حد سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ہماری ہر انگلی اور انگوٹھے کے ناخن 6 ماہ میں بنیاد سے نوک پر دوبارہ بڑھ سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں سب سے بڑا عضو انسانی جلد ہے۔ بالغ انسان کی جلد 1 سے 9 مربع میٹر یا 20 مربع فٹ ہوتی ہے۔ انسانی جلد جسم سے جڑتی بھی رہتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اس کی 18 کلو گرام یا 40 پاؤنڈ جلد جڑتی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا قد تقریباً 8 ملی میٹر یا 3 انچ بڑھ جاتا ہے، اور اگلی صبح جب آپ جاگتے ہیں آپ کا قد سکڑ کر پہلے جتنا ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ آپ کی ہڈیاں کھڑے ہونے پر کشش شکل کی وجہ سے اسفنج کی طرح سکڑ جاتی ہیں۔ مغرب میں ایک شخص اپنی زندگی میں 50 ٹن خوراک کھاتا ہے اور 50,000 لیٹر یا 11,000 لیٹر مائع پیتا ہے۔ ہر انسانی گردے میں 1 ملین انفرادی فلٹر ہوتے ہیں۔ یہ 1 منٹ میں 1 سے 3 لیٹر خون کو فلٹر کرتے ہیں اور ایک دن میں 1 سے 4 لیٹر پیشاب خارج کرتے ہیں۔ انسانی آنکھ کے فوکس کرنے والے مسلز ایک دن میں 1 لاکھ بار حرکت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن میں 80 کلومیٹر یا 50 میل تک دوڑیں گے تو آپ کی ٹانگوں کے مسلز اتنی حرکت کر سکیں گے۔ 30 منٹ میں اس اوسط انسانی جسم سے اتنی زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے کہ اگر اسے یکجا کر لیا جائے تو اس سے آدھا گیلن پانی ابالا جا سکتا ہے۔ ہمارے ایک خون کے خلیوں کو پورے جسم کا چکر لگانے میں 60 سیکنڈز لگتے ہیں۔ ختنے کے ذریعے اتاری جانے والی اضافی کھال جس کا سائز ایک ڈاک ٹکٹ جتنا ہوتا ہے، اسے لیبارٹری میں صرف 21 یوم میں افزائش کر کے 3 باسکٹ بال کے میدان جتنا بڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیبارٹری میں بنائی جانے والی جلد جلے ہوئے مریضوں کا علاج کرنے کے کام آتی ہے۔ ہماری معلومات کا 90% ہم آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کرتے ہیں۔ خواتین کے رحم میں تقریباً 5 لاکھ انڈوں کے خلیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف 400 کو ہی کبھی نئی تخلیق کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری انگلیوں کے نشان آپ کی انگلیوں اور انگوٹھوں کی کھال کے لطیف و بہار ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی تھرتھراہٹ کا سراغ لگانے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی چیز کو پکڑنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ انگلیوں کے نقش ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ہی کیوں نہ ہوں یا کسی دوسرے کی، اور اس کی وجہ آپ کے منفرد جینز کے جوڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب انسانوں کو ہزاروں برس سے مبتلا حیرت کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے کے خیال میں یہ ہماری جذباتی بہتری کے لیے نہایت اہم ہے۔ زیادہ تر لوگ ایک رات میں 4 سے 8 خواب دیکھتے ہیں، جس کا سبب دباؤ، پریشانی یا خواہشات ہوتی ہیں، تاہم ان میں سے بہت ہی کم یاد رہ جاتے ہیں۔ تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ اپنی نیند کے اس حصے میں اٹھتے ہیں جسے ریپڈ آئی موومنٹ یا REM کہتے ہیں، تو امکان اس بات کا ہے کہ آپ اپنے خواب کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔